اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دار فانی میں مبعوث فرمایا، اور ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی. معزز سامعین، ایک بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس سے محبت کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. ایک ماں ہوتی ہے جو اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے جو اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، ایک بھائی بہن ہوتے ہیں جو اسے اپنے گودوں میں اٹھا لیتے ہیں، ایک دادا دادی ہوتے ہیں کہ جو اس کے خوشی غم کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اس کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب یہ بچپنے سے نکل کر لڑکپن میں چلا جاتا ہے، پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو جو اس سے محبت کرنے والے، جو اس کے پیارے ہوتے ہیں، اس سے جدا ہونے لگتے ہیں. باپ دادا کا انتقال ہوتا ہے، دادی کا انتقال ہوتا ہے، اسی طرح والدہ کا انتقال ہوتا ہے. جب ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے تو ہر کوئی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، جو اس ہاتھوں ہاتھ لینے والے ہوتے ہیں جو اس سے جدا ہو جاتے ہیں. محترم سامعین، غور کرنے کی بات ہے کہ اس طرز زندگی سے ہمارے نبی بھی جدا نہ ہو سکے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. جب 6 سال کے ننھے منھے تھے تو آپ کی والدہ بھی آپ سے جدا ہو گئی. جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کی پوتے سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت بھی آپ سے جدا ہو گئی.
پھر ایک لمبے عرصے تک آپ اپنی چچا کے ماتحت پرورش میں رہے اور آپ نے ہر لحاظ سے آپ کا دکھ درد کو سنبھالا اور ہر لمحے آپ کا ساتھ دیا۔ تو محترم سامعین، ہماری زندگی کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، کاتب وحی نے ہمارے لیے یہ لکھ دیا ہے کہ جو ہم سے ملنے والا ہے وہ ہم سے جدا ہونے والا بھی ہے۔ محترم سامعین، جب ہمارا ہم سے جدا ہوتا ہے، ہمارا پیارا جب ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے، تو محترم سامعین یہ پیارے کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہمارے رہنے والے رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں ہی جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کیا جائے، بلکہ جب ہمارا قریبی جب ہم سے جدا ہوتا ہے، وہ ہمارے والدین کی شکل میں ہو سکتا ہے، ہمارے بیٹا بیٹی کی شکل میں ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کی شکل میں ہو سکتے ہیں، جب وہ ہم سے اس دنیا سے جدا ہوتے ہیں تو وہ ہم پر کچھ حقوق چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ والدین کے حقوق بچوں پر ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق والدین پر ہوتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو ان حقوق میں سب سے پہلا حق جو ایک ہمارا پیارا جب ہم سے جدا ہوتا ہے چھوڑ کر جاتا ہے، تو سب سے پہلا حق قرض کا ہے کہ جب ہماری میت اس دنیا سے چلی جائے، جب اس کے لیے ہم تیاریاں کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے والدین فوت ہوئے ہیں تو دوسروں کا قرض ان پر کتنا ہے، ان کا مال ہمارے پاس کتنا ہے، ان کا ورثہ کتنا ہے، کتنے مال کے وارث ہمیں بنا کر گئے ہیں، تو ان کے ترکے میں سے کتنا مال دوسروں کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جب ہمارا عزیز ہم سے جدا ہوتا ہے، ہمارے لیے مال چھوڑ کر جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا سب سے پہلا حق آپ کا نہیں ہے، سب سے پہلا حق قرض داروں کا ہے کہ جو قرض لے چکے ہیں انہیں ان کا قرض دیا جائے۔ قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے جب تک کہ یہ نہ دیکھتے کہ وہ اس کا قرض ادا کیا جا چکا ہو۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، جب کسی کا نمازہ جنازہ پڑھانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پوچھتے کہ کیا کسی کا ادھار یہ باقی ہے، اس نے مال وراثت کتنا چھوڑا ہے، اس کا ترکہ کیا ہے، پوچھتے، پھر بتایا جاتا کہ اس پر کوئی قرض نہیں ہے، اس کا ترکہ اتنا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ اور جب پوچھا جاتا کہ اس پر کتنا قرض ہے اور کہا جاتا کہ فلاں کا قرض اس پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے وہاں سے کہ جس کا قرض ہے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ ایک صحابی کا معاملہ ایسا ہی ہوا کہ جن پر قرض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، لیکن جب دیکھا کہ اس پر قرض باقی ہے تو نبی ہٹنے لگے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس کا قرض میں ادا کروں گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ محترم سامعین، نماز جنازہ نہ پڑھانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی قرض لیتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، اس کا قرض باقی رہے، تو لسان نبوت سے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں ہوتا کیا ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعائے مغفرت میت کے لیے کی جاتی ہے۔ یہی اصل نماز جنازہ ہے جس میں میت کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقروض ہے اور لسان نبوت سے اس کے لیے دعائے مغفرت اب ہونے والی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے۔ آپ قرض لے کر یہ نہ سمجھے کہ یہ تو آسان معاملہ ہے، آپ کی سانس کبھی بھی اکھڑ سکتی ہے، گرچہ کہ ایک جوان ہو، آپ ادھیڑ عمر کے ہوں، آپ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، تو سب سے پہلے اپنا یہ مسئلہ دیکھیے کہ مجھ پر قرض کتنا ہے، کس کس کا قرض ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ اولاد پر سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے جو ان کا قرض ہے سب سے پہلے اتارا جائے۔ محترم سامعین، یہ اہم معاملہ ہے جس پر آج ہمارے بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں، اور کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا کہ میرے والدین کا کسی پر قرض ہے، اگر وہ آتا بھی ہے لینے تو اس سے کئی طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کا حق اسے لوٹایا نہیں جاتا۔ محترم سامعین، قرض کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ایک میت سے اس وقت تک اس کا معاملہ روک کر رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافی اہمیت دی ہے، جس سے آج ہم جی چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، جب ایک میت اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے جو حقوق ادا ہوتے ہیں اس میں دو قسم کے حقوق ہیں۔
ایک تو حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے کہ بندوں کے حقوق جو ہے وہ ہمیں دینا ہے قرض کی شکل میں، ایک حقوق اللہ بھی ہے کہ اگر کوئی مر گیا استطاعت ہوتے ہوئے اگر وہ حج نہ کر پایا، اس نے حج کی طرف توجہ نہ کی، اگر اس نے حج کی نیت کی ہو اور وہ حج کرنے سے پہلے وفات پا گیا تو اس کا حق جو اللہ کا ہے وہ دینا چاہیے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میری ماں تھی اور وہ حج کرنے سے پہلے وفات پا گئی، اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ حج کرنے والی تھی اگر وہ زندہ ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے تو حج کر، اور یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق سب سے پہلے حق جو ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے، جو ادا کرنے میں سب سے پہلے ہمیں پہل کرنا چاہیے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح اگر میت روزے چھوڑ جائے، بیمار تھا روزے رکھ نہ سکا اور وہ وفات پا گیا، تو نبی نے فرمایا کہ اس کا جو ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے، اس کے مابقیہ روزے رکھے گا۔ لہذا اس سلسلے میں اگر اس نے نظر مانی ہے اور نظر ادا کرنے سے پہلے اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے تو اس کی جو نظر ہے اس کے مرنے کے بعد وہ پوری کی جائے گی۔ تو یہ حقوق عائد ہوتے ہیں میت کی طرف سے جو ہمیں ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح محترم سامعین، دوسری اہم چیز تو میت کی طرف سے ہوتی ہے وہ ہے وصیت کی ادائیگی۔ میت کا مال ترکہ جو ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور دوسری چیز ہے وصیت کرنا، جس کے معاملے میں ہمارے پاس بہت غفلت پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جو مال آپ کا چھوٹا ہوا ہے، وہ چھوڑا ہوا ہے، وہ تو آپ کے اولاد کو ملے گا، لیکن ایک میت کو بھی یہ حق ہے کہ اپنے مال کا تہائی حصہ، یعنی کہ اگر آپ 1 کروڑ کے مالک ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کو 33 لاکھ روپئے پر یہ حق ہے کہ اب آزادانہ کسی کے لیے بھی وصیت کر کے جا سکتے ہیں۔ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یہ وصیت کریں، اور آپ کی اولاد کا آپ پر یہ حق ہے کہ اس وصیت کو وہ پورا کریں۔ اگر نہ کریں تو اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، لیکن آپ کے اندر یہ سہولت ہے، آپ کی طرف سے یہ شریعت نے جواز دیا ہے کہ اپنے اتنے مال میں آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد ایک مسجد بنائی جائے گی، میرے مرنے کے بعد یہ جو زمین ہے، یہ جو اتنا حصہ میرا بن رہا ہے وقف ہوگا یہ اللہ کے لیے، یہاں مدرسہ بنے گا، مدارس کے لیے میرے فلاں پیسوں سے تعاون کیا جائے گا، میرے یہ پیسوں سے فلاں کو دیا جائے گا، فلاں غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، یتیموں کو دیا جائے گا، بیواؤں کے حق میں میرا یہ پیسہ جائے گا۔ یہ وصیت ہونی چاہیے، یہ وصیت کر کے جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا وصیۃ مکتوب عنده، کہ کوئی شخص جس کے پاس مال اتنا ہو کہ اس میں وہ وصیت کر سکتا ہو تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 2 رات بھی ایسی گزارے کہ جس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ 2 دن بھی اس کے ایسے گزرے نہ کہ وصیت نہ کر گیا۔ آپ کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، تو آپ اپنی جائیداد پر اپنا 1 تہائی مال وصیت کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ امام محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی وصیت اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ وصیت لکھ دی تھی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کہ میں مروں گا تو یہ میری وصیت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس میں سے میرے بھائیو ایک وصیت یہ بھی تھی کہ جب میں مروں گا تو جہاں مروں گا وہیں قریب کی مسجد میں میری نماز جنازہ فوراً پڑھائی جائے گی اور مجھے فوراً دفن کر دیا جائے گا۔ آج بڑا معمہ ہے ہمارے پاس کہ کوئی مر رہا ہے، باپ مر رہا ہے، بیٹی کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے۔ کیسے انتظار؟ 24 گھنٹے انتظار، 2 دن انتظار کیا جا رہا ہے، 3 دن انتظار کیا جا رہا ہے، میت کو روکا رکھا جا رہا ہے۔ میت کے لیے خیر اسی میں ہے کہ جب وہ مرے آنن فانن اسے دفن کر لیا جائے، آنے والی فرض نماز کے ساتھ اسے دفن کر دیا جائے۔ یہ میت کے حق میں بہتر ہے۔ آپ اپنی بہتری ثابت کرنے کے لیے اگر میت کو روکتے ہیں تو میت کو تکلیف ہے اس میں۔ اور اللہ اکبر، ہمارا عالمہ یہ ہے کہ جو شخص جس کے لیے میت کو روکا جا رہا ہے جب وہ آ رہا ہے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو اسے خود دعائے مغفرت یاد نہیں۔ نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے اس اولاد کو نہیں معلوم ہے اور اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، محترم صاحب، انتظار نہ کیا جائے۔ اس میں بڑوں کا خیال رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ میت کا ہے، اور اس کے لیے خیر اور بہتری اسی میں ہے کہ اسے جلد از جلد قبر میں پہنچا دیا جائے، اسے من مٹی دفنا دیا جائے۔ یہ میت کا حق ہے جو آج ہم دینے سے کوہتا رہے ہیں، اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں میرے والد کے لیے وہاں سے آیا ہوں، میرے والد کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے میت کو آج مرنے کے بعد ہی تکلیف دی جا رہی ہے۔
زندگی میں تو دیتے رہے لیکن میت کے مرنے کے بعد بھی اس میت کو نہ چھوڑا گیا اور اسے تکلیف مرنے کے بعد بھی دی جا رہی ہے۔ محترم سامعین، اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ بات بھی یاد رکھیے وصیت ثلث میں ہوگی اور ثلث مال میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ افسوس کی بات ہے کہ آج انسان دیکھیے مرتا ہے، بہت کماتا ہے، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، وصیت کرتا ہے فلاں بیٹے میری جائیداد یہاں پر ہے، وہاں پر ہے، یہ بلڈنگ یہاں ہے، اس کے کاغذات وہاں ہے، وہ پراپرٹی ہے، وہ دکان ہے، وہ مکان ہے، ساری وصیتیں کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ اپنے بیٹے کو توحید کی وصیت نہیں کرتا، عقیدے کی وصیت نہیں کرتا، کبھی وہ یہ نہیں کہتا اللہ کے اے میرے بیٹے تم جب تک زندہ رہو توحید پر زندہ رہنا، اے میرے بچے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، اپنی عبادتوں پر اپنی ضرورتوں کو ترجیح نہ دینا، 5 وقتہ نمازی کی پابندی کرنا۔ اے میرے بیٹے یہ وصیت کرنی چاہیے تھی، سب سے پہلی وصیت جو اپنے بچوں کے لیے ہونی تھی، اور یہ انبیاء کرام کر گئے۔ وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ موحد اعظم ہے، اللہ کے خلیل ہے، خود خلیل ہے، بیٹا نبی ہے، اللہ اکبر، پھر بھی وصیت کر رہے ہیں اے میرے بچوں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے سر جھکاؤ گے، کہاں بھٹکو گے، کہاں تمہارا ایمان زلزلے کے حوالے ہو جائے گا، کہاں تمہارے قدم بھٹک جائیں گے، کس گمراہی کے پیچھے تم چل جائیں گے، بتاؤ۔ تو میرے بھائیو ساروں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک، کہ ہمارے ابو ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہوئے آئے، جس اللہ کی آپ نے عبادت کی، جس رب کی آپ نے عبادت کی، اے ہمارے ابو ہم اسی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ محترم سامعین، یہ وصیت آج ہونی چاہیے تھی۔ دنیا کی وصیتیں کر کر چلے گئے، لیکن جو دنیا سے جانے کے بعد آخرت جو سب سے پہلی منزل قبر کی ہے، وہاں پر جواب دینے کے لیے جو جواب کی ضرورت تھی جس سوال کے لیے، اس جواب کی آج ہم وصیت کر کے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ محترم سامعین، اپنی اولاد کے لیے ان کی دین کی فکر کیجئے، دنیا کی فکر تو ہر کوئی کر کے چلے جاتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک اہم حق یہ ہوتا ہے کہ جب میت وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ ایسا نہیں کہ قریبی ہو تو شریک ہوا جائے اور دور کا ہے تو جانے دو، چھوڑ، ہمیں کیا مطلب ہے، وہ تو دور کا تھا۔ نہیں میرے بھائی، جنازے میں شرکت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید الجنازہ حتی یصلی علیہ، کہ جو کسی جنازے میں شریک ہو اور اس کی نماز پڑھیں، اس کے دعائیں لیے مغفرت کرے، فلہ قیرات، اس کے لیے قیرات ہے، بہت پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ زندگی بھر آپ اتنا کما نہیں پائیں گے جتنا ایک جنازے کی نماز میں شرکت کر کے آپ اس ثواب کو پا سکتے ہیں۔ لہذا محترم سامعین، اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہو جائیں کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا، اگر آپ شرک نہیں کرتے، اگر سے آپ موحد ہے، تو لوگوں کی جنازے میں شرکت کرو، کہ نبی نے فرمایا 40 لوگ ایسے ایک جنازے میں شریک ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، تو ایسے شخص کی سفارش کر دی جائے گی، ایسے شخص کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو محترم سامعین، یہ ایک اہم فائدہ ہے، لہذا ہمیں اس سلسلے میں کوتا خیالی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے جنازہ میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے دنیا سے جانے والا چلا گیا ہے، وہ بھی چلا گیا ہے، اس کا عمل بھی چلا گیا ہے، تو لہذا اس کے جانے کے بعد اسے تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں۔ محترم سامعین، آج لوگ اپنوں سے محبت جو ہے بتانے کے لیے عجب قسم کے مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوئی رو رہا ہے، گڑ گڑا کے رو رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، کیا وہ محبت تھی ایسی؟ محترم سامعین، یہ محبت نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ شریعت سے زیادہ ہمدرد محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب میت وفات پا جائے تو اس کے لیے تم اتنا رو سکتے ہیں کہ اپنے آنکھ سے آنسو نکلے، بس کافی ہے۔ یہی اصل محبت ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دھاڑے مار کر رویا جائے، اس کی اچھائیاں گنا گنا کر رویا جائے۔ محبت یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا دل آسودہ ہو گیا تو کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو وفات پا گئے، نبی نے بہت رویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اکشبار ہو گئی، نیچے آنسو گر رہے تھے۔ جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو نبی کو روتے ہوئے دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے، اتنا رویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور فرمایا یہ رونا جائز ہے، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رونا جائز نہیں کہ دھاڑے مار مار کر روئے جا رہے ہیں۔ اور محترم سامعین یہ بات بھی یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ ایک میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب دھاڑے مار مار کر اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو آپ محبت میں نہیں رو رہے ہیں، بات یاد رکھیے، جو دھاڑے مار کر رو یہ محبت نہیں، یہ تو نفرت ہے، آپ تو اسے عذاب دلوا رہے ہیں، آپ اپنی محبت کو جتانے کے لیے ایک میت کو عذاب مبتلا کرنا آپ چاہتے ہیں۔ لہذا شریعت میں گنجائش نہیں ہے، خصوصاً عورتیں اس معاملے میں جذباتی ہو کر بہت آگے بڑھ جاتی ہیں، ان کی زبانوں سے آہیں نکل جاتی ہیں اور رو رو کر گر گرا کر روتی ہیں، چیخیں مارتی ہیں۔ لہذا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ محبت یہی ہے کہ آپ کا دل نرم ہو اور آپ اپنی صورت سے یہ چیز دکھا سکتے ہیں، آپ کی آنکھیں آنسو بہا سکتی ہیں، لیکن دھاڑے مار مار کر رونے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہذا اس سلسلے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین دیکھیں کہ میت چلے جاتی ہے اس دنیا سے، تو ہمارا تعلق بھی آج ایسا ہو گیا ہے، جب تک زندہ ہے تو ہمارے بھی تعلقات، جب وہ مر گیا تو ہماری پھر تعلقات ختم۔ جب تک وہ ساتھ میں تھا اس کی باتیں ہوتی تھی، اسے یاد کیا جاتا تھا، مر گیا تو پھر یاد بھی چلے گی نہیں۔ محترم سامعین جب میت ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کا بیٹا ہو سکتی ہے، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لہذا انہیں یاد رکھا جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر اسی طرح رحم و کرم کا معاملہ کر جس طرح بچپنوں میں انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری شرارتوں کو انہوں نے سراہا، میں بھٹک جاتا تھا انہوں نے مجھے راہ راست دکھایا، مجھ پر وہ برابر رحم و کرم کا معاملہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جب وہ چلے جا چکے ہیں تو ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، انبیاء کی دعائیں ہیں یہ، رب اغفر لی والدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان پر رحم و کرم کا معاملہ ان سے فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے سوال جوابات کو ان کے لیے آسان فرما دے۔ یہ دعائیں کرنا میرے بھائیوں بے حد ضروری ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے دعائیں ہوں تو قبرستان جا کر آپ یہاں وہاں نمازوں کے بعد دعائیں کر رہے ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائیوں قبر پر جا کر اس کی قبر پر ٹھہر کر فاتحہ دینے کی بات نہیں کرنا ہوں، دعائیں کر سکتے ہیں آپ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مردے کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے آپ اور اس کے حق میں دعا کیجیے۔ وہاں پر جاتے ہیں ماحول بنتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، جو آہ نکلتی ہے اس میں اثر ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی والدہ کی قبر پر جانے کے لیے اللہ رب العالمین سے اجازت لی، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فیبکی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، فبکا اور روئے، وابکا من حولہ، اور جو اطراف تھے ان کو بھی رلا دیا، اتنا روئے اپنی والدہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اولاد کو چاہیے کہ اپنی والدین کا خیال رکھے۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ والدین چلے جاتے ہیں اور یہ اولاد کا یہ حال ہے کہ دور تک بھٹک کر اپنے والدین کو نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ ان کے قبر کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھ نہیں پاتے کہ میرے والدین کی قبر آخر ہے کہاں۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہو چکا ہے۔ لہذا والدین کی قبروں پر جانا، وہاں پر ٹھہرنا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے، یہ سنت نبوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے کی قبر کی زیارت کی، اور اسی طرح میرے بھائیوں اپنے صحابہ کو نبی نے کبھی نہیں بولا کہ نبی کی دعوت پر صحابہ کرام لبیک کہے اور بڑی بڑی قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بقیع الغرقد جاتے، اور یہ بات یاد رکھیے جنت البقیع کہنا غلط ہے، مدینے میں جو قبرستان ہے جنت البقیع نہیں ہے، جنت البقیع کہا بھی نہیں جائے گا، بقیع الغرقد اس کا نام ہے اور وہی نام سے اسے پکارا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے قبرستان میں، آپ وہاں پر صحابہ کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے کہ ان کے لیے آسانہ پیدا فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی لمبی دعائیں ہوتی۔ لہذا جب ہمارے پیارے ہمارے قریبی ہم سے جدا ہو جائیں تو بس اسی حد تک نہ رکھا جائے، بلکہ لیے ان کے گاہے بگاہے ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راستے بتائے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین یہ بات بھی اہم ہے کہ اپنے پیارے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے جو دوست ہیں، ان کے اقارب ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو قریبی ہے جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے کئی لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور ان سے ہمارے رشتے بن جاتے ہیں،
لیکن جو ہی وہ بیچ سے نکل جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، پھر ہمارے تعلقات ہم ختم کر دیتے ہیں. یعنی کہ بیچ میں جب تک ہمارے والد تھے تو ان کے دوستوں سے ہمارے ملاقاتیں ہوئی، لیکن والد چلے گئے تو پھر دوستوں کو ہم نے بھٹک کر نہیں دیکھا، عزیز و اقارب کو ہم نے نہیں دیکھا. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے والدین جن سے محبت کرتے ہو، جن سے دوستانے ہو، ہماری والدہ کی جو بھی سہیلیاں ہو، ہمارے والد کے جو بھی دوست ہو، ان سے بھی ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پر رشک کیا کرتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اما خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے اور بارہا کہا کرتے تھے کہ یہ میری بیوی تھی، وہ فلاں یہ کام کرتی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ویسی تھی، ان سے میری بیٹیاں تھیں. بار بار یہ بات کہا کرتے تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھے اس پر رشک آتا تھا کہ کیوں بار بار یہ حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. تو محترم سامعین، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں گوشت تقسیم ہوتا، کاٹا جاتا، تو بھرپور گوشت، ایسا نہیں کہ ایک دو بوٹی نہیں، بلکہ جتنا ممکن ہو سکتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں تک وہ گوشت پہنچایا کرتے تھے. تو لہذا ہمارے تعلقات ہمارے والدین کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے صرف ان کی زندگی کے حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے تعلقات ہمارے مضبوط ہونے چاہیے اور ان کی خدمت کرنا چاہیے اور ہر ممکن تعاون ان کا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ میت جب اس دنیا سے چلی گئی ہے، اپنا عمل وہ لے کر چلی گئی ہے، لہذا اس کی کمزوریوں کو بیان نہ کیا جائے. وہ تو چلا گیا ہے، اب اس کی زندگی کے بارے میں اس کے جو فیصلے تھے، اس کے جو معاملات تھے، اس کی جو برائیاں تھیں، اس کے حد تک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو گالی نہ دو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، کہ وہ جو کچھ اس دنیا سے لے کر چلے جانا تھا وہ لے کر چلے گئے، ان کا وہ اپنا عمل لے کر چلے گئے، لہذا ان کے پیچھے مت پڑو اور ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. لہذا محترم سائیں، اس سلسلے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے پاس یہ چیز عام ہے، کوئی مر گیا ہے تو بس اس کو لے کر برابر مجلسیں بٹھائی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے، فلاں گیا تو ایسا تھا ویسا تھا، اس کی جائیداد یہ تھی، اس نے وہاں پر ہڑپ کیا، یہاں پر غبن کیا، وہاں پر دھوکہ دیا، یہاں پر جھوٹ بولا، میرے سے قرضہ لیا، میرے کو یہ نہیں دیا، فلاں وہ کام نہ کیا. محترم سامعین، اس کی گنجائش نہیں ہے. لا تسبوا الاموات، جو بھی گیا ہے وہ اپنا عمل ساتھ لے کر چلا گیا ہے، لہذا اسے برا کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کو برا بنانے کی آپ کوشش نہ کریں. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی. اسی طرح محترم سامعین، نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میت کو برا بھلا نہ کہو بلکہ ان کا ذکر خیر کیا کرو، ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، جب میت کے اہل و عیال اسے یاد کرتے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ اس وقت جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں. فرشتوں کی آمین نکلتی ہے ہماری باتوں پر، ہمارے فیصلوں پر، ہمارے مسئلوں پر جو ایک میت کے لیے ہم کرتے ہیں، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں غور و فکر کریں. تو محترم سامعین، یہ چند باتیں میت کے حوالے سے بڑے اہم تھی، ضروری تھی. تو لہذا محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میت اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اولاد پر خصوصاً بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، لہذا ترکے کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے. لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے جو ترکہ ہے وہ چھوڑ کر چلے جائے، اور وصیت جو کرنے کی یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے بارہا میں بتا رہا ہوں کہ وصیت کر کے چلی جائے. کہ محترم سامعین، یہ بڑا المیہ ہے کہ آج باپ دادا نے بڑی محنت سے اپنا پسینہ بہا کر، خون کے آنسو نکال کر بڑی محنت سے بڑی جائیداد جمع کی، لیکن افسوس ہے اس اولاد پر کہ یہ اولاد جو کہ والدین نے خون پسینہ ایک کر کے کمائی تھی، کمائی یہ اولاد ہے کہ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر اپنی باپ کی کمائی کو اڑا رہے. کبھی صدقہ کرنے کی گنجائش ان کے دلوں میں نہیں آئی، کبھی صدقہ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے. کروڑ والد چھوڑ کر گیا ہے لیکن ایک 10,000 والد کے نام پر دینے کے لیے اولاد راضی نہ ہو. اسی لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں، وصیت کر کے جائیے. یہ اولاد آپ کی ہونے والی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان کی تربیت اچھی خاصی کی ہو، افسوس ہے کہ اولاد کو ایسا چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کہ جو نمازیں نہیں پڑھتی، جو روزہ نہیں رکھتی، آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کے ہاتھ نہیں اڑتے. اتنی دولت، کڑوی بات کہہ رہا ہوں، اتنی دولت چھوڑ کر نہ چلے جاؤ کہ وہ آگے بن کر عیاش بن جائے، وہ عیاشی کرنے پر لگ جائے.
وہ جاب نہ کرے، وہ کام نہ کرے، بس گھر بیٹھے بیٹھے عیاشی کرتے ہوئے آپ کا ہی مال بٹورتا رہے۔ ایسی نکمی اولاد اپنی جائیداد پر نہ بناؤ۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی میں صدقہ کرو۔ جب تک آپ زندہ ہے سارے مال پر آپ کا حق ہے، آپ کی اولاد کا حق نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سوچیں، جتنا اللہ کی راہ میں لٹا سکتے لٹا کے چلے جائیں۔ مدارس بنائیے، مسجدیں بنائیے، کروڑ پتی یونیورسٹیاں بنائیے، ایسے صدقہ جاریہ کیجئے جو آپ کے جانے کے بعد برابر وہ صدقہ جاریہ آپ کے حق میں آتا رہے۔ اولاد پر بھروسہ نہ کیجئے، ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر شخص مال کا حریص ہو گیا ہے، لالچی بن گیا ہے، لہذا آپ کا فیصلہ آپ خود کیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، آپ کا جو حق ہے، آپ کی جو جائیداد ہے، اس کا تیسرا حصہ یہ آپ کا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں خرچہ کیجئے اور مرتے وقت بھی وصیت کر کے چلے جائیے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ نے اولاد کے لیے تو بہت سارا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن یہی دولت نے آپ کی اولاد کو عبادتوں سے غافل کر دیا ہے۔ یہ مال لے کر ایسے کنٹریوں میں جا رہے ہیں جہاں پر عیاشی کے سوا کچھ نہیں ہے، جہاں پر نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں۔ ایسے علاقوں کا یہ سفر کر رہے ہیں، ایسے ملکوں کا سفر کر رہے ہیں جہاں پر صرف عیاشی ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے۔ ایسے جگہوں پر جا کر آپ جو خون پسینے سے آپ نے جو کمائی ہے وہ اڑا رہے ہیں۔ محترم سامعین، بڑا اہم مسئلہ ہے ترکے کا، وراثت کا۔ اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ آپ اپنے مال کا کتنا حصہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور یہ جو مال آپ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں کیا واقعی معنوں میں آپ کو لگنے والا ہے؟ یہ جو مال ہے آپ کا اعمال بننے والا ہے، یہ صدقہ جاریہ بننے والا ہے، یہ آپ کے حق میں ہے۔ لہذا آپ اس سلسلے میں غور و فکر کرتے ہوئے فیصلہ کیجئے، اور اولاد پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے لیے برابر کما حقہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ محترم سامعین، یہ بڑی بری بات ہے کہ جیسے والد فوت ہو جاتے ہیں، ایک دو مرتبہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے والد کے لیے دعا کیجئے، والد کے لیے دعا کیجئے، پھر ختم، پھر وہی اپنی پرانی روش، پھر وہی اپنی زندگی میں مگن۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود بھی دعا کیجئے، لوگوں سے بھی دعائیں کروائیے، یہ بجانب حق بات ہے، لیکن اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہوئے اپنے والدین کو بھول جانا، ان سے ملنے والی جائیداد کو صرف اپنے نام کر لینا اور ان کے اور حق نہیں نکالنا، تو یہ کسی حال میں درست نہیں ہے۔ لہذا میت کے کچھ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کا کما حقہ ادا کرنا یہ ہم بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت والدین یا پھر بحیثیت اولاد بھی ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا بنائے، میت کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں کما حقہ ان حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو میت لوگوں کے لیے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کو بخش دے، ان کے معاملات ان کے لیے آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔